السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہر النساء شاہ میر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 53. نوح مرزا کے اپارٹمنٹ پہ اس وقت 4 لوگ موجود تھے: یاقوت، نرمین، نوح اور ایک وکیل جس کے ہاتھ میں چند کاغذات تھے. ٹی وی لاؤنج میں رکھے صوفوں میں سے ایک پر یاقوت اور نرمین ساتھ بیٹھے تھے اور دوسرے پر نوح اور ایک ادھیڑ عمر وکیل. میں اپنی بیوی سے ایک آخری دفعہ بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اسپیس چاہیے، وہ نوح کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا. نرمین گردن جھکائے بیٹھی رہی. نوح اٹھا تھا، ساتھ وکیل صاحب کو اشارہ کیا. وہ اس کی تقلید میں اٹھے تھے. چند پل بعد وہ باہر نکل گئے تھے. اب کہ یاقوت پوری طرح گھوم کر نرمین کو دیکھنے لگا. اس کی آنکھیں نم تھیں، بے چین اور کرب زدہ سی. حلقے بڑھ گئے تھے. اب بھی وقت ہے نیرو، ہم دونوں کے پاس اب بھی وقت ہے. خدا کے لیے ضد چھوڑ دو، میں مر جاؤں گا. وہ گویا منت کر رہا ہو. نرمین نے خالی خالی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، خاموشی سے، انتہائی خاموشی سے. میں نے بہت کوشش کی ہے یاقوت، وہ بولی تو اس کی آواز شکستہ تھی. میں نے تمہاری عزت کرنے کی بہت کوشش کی لیکن میں نہیں کر پائی. بے بسی کے مارے اس نے مٹھی بھینچ لی تھی. میں نے بہت چاہا کہ جب تم چھوؤ تو کرب نہ آئے، جب تم محبت کی بات کرو تو دل ایمان لائے. تم گھر آؤ تو میں بیویوں کی طرح تمہاری خدمت کروں، تمہارے کام کروں. وہ بولتے بولتے رکی تھی. پلکوں پہ ٹھہرے آنسو ٹوٹ کے یاقوت کی مٹھی پر گرے تھے. میں ہر کوشش کے بعد ہار گئی ہوں. نہ میں تمہاری عزت کر سکی، نہ تمہارے لمس پہ ملنے والی اذیت بھول سکی، اور نہ ہی میں تم سے وفادار رہ سکی. میں تمہیں معاف کر چکی ہوں لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ میں اچھی بیوی نہیں بن سکتی. اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا. یاقوت کے دل کو کوئی مٹھی میں پکڑ کر دبا رہا تھا. تکلیف حد سے سوا ہونے لگی تھی. میں محبت کی خاطر مزید گناہگار نہیں ہو سکتی. اللہ کی نظر میں ایک بری بیوی بن کر نہیں رہ سکتی. مجھے آزاد کرو، یہ آزادی میرا حق ہے. مجھے حق ہے کہ میں اپنی مرضی کے انسان سے نکاح کروں اور پھر میرا فرض ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں. میں تمہاری اطاعت نہیں کر سکتی یاقوت، میں کبھی تمہاری عزت نہیں کر سکتی. وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی. یاقوت کو اپنی ساری زندگی میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی. وہ رو نہیں رہا تھا، اس کے آنسو دل پہ گر رہے تھے. مجھے بتاؤ یاقوت، کیا تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو اگر میں تمہاری عزت نہ کروں، اگر میں تمہارے لمس پہ کراہیت کھاؤں، تمہارے ساتھ ہر دن ہر رات مجھے اسی سیاہ رات جیسی لگے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ اور اگر چاہتے ہو تو ہاں بول دو، خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ رہنے کو تیار ہوں. وہ پورے وضوح سے بولی تھی. تم ایک بار کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت چاہیے، بس عزت نہیں. تمہیں اسی رات کی طرح میں چاہیے ہوں، میری مرضی نہیں. میں وکیل صاحب اندر آئیں. یاقوت نے درستی سے اس کی بات کاٹی تھی. دل کانپ رہا تھا، جسم سے جیسے سانسیں جدا ہو رہی ہوں. وکیل اندر آیا. نوح اس کے ساتھ تھا. وکیل نے چند کاغذات اس کے سامنے رکھے تھے. یاقوت کے دل کو جیسے دھکا سا لگا ہو. وہ ضبط کیے بیٹھا رہا. یہاں سائن کریں. وکیل کے کہنے پر اس نے ایک نظر نرمین کو دیکھا. اس کی بھیگی آنکھیں التجا کر رہی تھیں. نرمین نے رخ پھیر لیا. یاقوت کی روح تک زخمی ہو گئی. اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک جگہ دستخط کر دیا تھا. یوں لگا تھا جیسے اپنی ہی موت کا پروانہ لکھ دیا ہو. 2 اور جگہ دستخط کروانے کے بعد وکیل نے ہی کاغذات نرمین کو دے دیے تھے. نوح اٹھ کھڑا ہوا تھا. وکیل اس کے ساتھ تھا. وہ دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے. کئی لمحات یاقوت شل سا بیٹھا رہا. پھر اس نے ہلکے سے گردن موڑ کر نرمین کی آنکھوں میں دیکھا. پھر آہستگی سے اپنا ہاتھ
نرمین کے معدے سے ذرا نیچے والی جگہ پہ رکھا۔ وہ ساکت رہ گئی تھی۔ اسے لگا تھا اب وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی، اور وہ واقعی ایک پل کے لیے سانس نہیں لے سکی۔ یاقوت اسی طرح ہاتھ رکھے بیٹھا رہا، کئی پل، کئی ساتیں۔ طلاق تمہاری آزادی کا پروانہ ہے، لیکن میں جانتا ہوں ہماری طلاق نہیں ہوئی، نہ ہوگی۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا، وہ مشکل خود سن پا رہا ہو جیسے۔ تم دونوں اپنا خیال رکھنا۔ وہ بولتے ہوئے اٹھا تھا اور پھر بغیر اس کی طرف دیکھے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے نرمین اب تک ساکت تھی، شل تھی۔ کیا وہ جانتا تھا؟ اور اگر جانتا تھا تب بھی اس نے یہ خالی خولی سا آزادی کا پروانہ اسے کیوں تھما دیا؟ کیا وہ واقعی تعلق میں محبت سے عزت کو ترجیح دے گیا تھا؟ کیا وہ واقعی سڑے ہوئے تعلق سے زیادہ نرم سی محبت کو ترجیح دے گیا تھا؟ یا پھر ایک برے باپ کے بدلے ایک نئے آنے والے کو اچھی ماں پر ترجیح دے گیا تھا؟ اپارٹمنٹ کے باہر لوہے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا یاقوت بری طرح رو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھل بھل بہہ رہی تھیں، دل کٹ رہا تھا، روح جیسے اندر تک کسی نے چیر دی ہو، خون ہی خون رسنے لگا تھا۔ محبت پہ عزت کو ترجیح دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی۔ وہ اس کے ٹھنڈے ساکت وجود کو دیکھتے ہوئے بری طرح چونک اٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اسی لمحے مہر ماں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کر چکی ہے، اس سے کیا ہو چکا ہے۔ وہ ساکن تھی، برف کے مجسمے کی طرح جمی ہوئی۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اتر آئی تھی۔ اس کے قدم بھاری تھے اور شاید ہلکے بھی، یوں جیسے زمین پر پڑ ہی نہ رہے ہوں۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ سفیر کے اگلے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے تھے۔ اس نے بیڈ پر نظر پڑتے ہی بے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا۔ چند لمحے پھٹی پھٹی نظروں سے وہ فروا کے ساکت وجود کو دیکھتا رہا۔ اسے مہر ماں کی موجودگی بھول گئی تھی، مہر ماں کو اس کی موجودگی بھول گئی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ ساکن تھے۔ چند لمحے بعد سفیر نے اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے تھے۔ ایک خوش فہمی سی تھی کہ اب بھی سب ٹھیک ہو سکتا ہے، کیا پتا وہ وقت پر پہنچ گیا ہو۔ وہ قدم بڑھا رہا تھا لیکن اس کے عقب میں کھڑی مہر ماں ساکن تھی۔ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ مر چکی ہے۔ سفیر بیڈ کے قریب کھڑا تھا۔ فروا کے سفید پڑتے وجود کو دیکھتے ہوئے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ان چھت سے لگی آنکھوں کو نہیں دیکھ سکا۔ اس کے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ ممی؟ وہ ہولے سے پکارا تھا۔ آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے، دل کو جیسے کسی نے پھندے سے کس کر باندھ دیا ہو۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ممی پلیز کچھ بولیں۔ ممی میں سفیر، آپ کا بیٹا، پلیز ممی کچھ بولیں۔ آئی ایم سوری پلیز ڈونٹ لیو می ممی پلیز۔ وہ بہت ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس کے آنسو بری طرح اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ اسی لمحے دروازے پر حسینہ اور حسن نمودار ہوئے تھے۔ مہر ماں فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ وہ اپنے حال میں حاضر نہیں تھی۔ بڑی امی پلیز ممی کو دیکھیں۔ سفیر ان کو چوکھٹ میں کھڑے دیکھ بے بسی سے بولا تھا، یہ کچھ بول نہیں رہی، پلیز میری ممی کو دیکھیں، پلیز ان کو اٹھائیں۔ حسینہ تیز تیز قدموں سے چلتی اس کے قریب آئی تھیں۔ فروا کا ٹھنڈا وجود دیکھ ان کا دل رک سا گیا تھا۔ وہ ہلکا سا جھکی، اس کی کلائی کو ہاتھ میں پکڑا۔ وہ بے جان تھی، ٹھنڈی یخ۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے اس کلائی کو چھوڑ دیا تھا، پھر آگے بڑھ کر آہستگی سے فروا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں بند کر دیا۔ وہ بند نہ ہو سکیں، شاید دیر ہو چکی تھی۔ سفیر جو اب تک ایک امید سے انہیں دیکھ رہا تھا، اس کے دل پہ جیسے کسی نے برچھی سے وار کر دیا ہو۔ وہ اب بلند آواز میں رونے لگا تھا۔ حسینہ نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلند آواز سے رو رہا تھا، میری ممی پلیز ان کو اٹھا دیں، پلیز میں بس تھوڑی دیر ان سے بات کر لوں پلیز۔ وہ حسینہ سے لپٹ کر بلند آواز میں روتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں اپنی ماں سے ناراض تھا، میں ان سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ کوئی پلیز میری ماں کو اٹھا دے، پلیز ممی پلیز، مجھے مت چھوڑیں ممی، پلیز اٹھ جائیں۔
चौखट में शल खड़े हसन की आंखें भर गई थीं। उसने भी एक अपना खोया था। ये दुख वो भी जानता था। अगर आपने किसी अपने की लाश देखी है तो आपको हर लाश में वही लाश नजर आएगी। हर दफा दर्द एक बार फिर ताजा हो जाएगा। ये बात आज हसन को मालूम हो गई थी। सफीर अब भी हिचकियों के साथ रो रहा था। उसे बस अपनी माँ के साथ 1 मिनट चाहिए था। मेहरमा अपने गिर्द बाजुओं का हल्का बनाए हुए थी। आंखें साकित थीं, जिस्म सुन था। उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। सब खामोश था, बेआवाज था। उसी लम्हे हसन कमरे से बाहर निकल गया। उसके हाथों में उसका मोबाइल था। वो पुलिस को कॉल कर रहा था। एक बाप का कत्ल रायगा गया था, अब एक माँ के कत्ल को रायगा जाने वो नहीं दे सकता था। वो कॉल करके अंदर आया था। सफीर अब भी रो रहा था। हसीना उसको दिलासा दे रही थी। हर एक को अपने अंजाम तक जाना था, ये तो तय था ना। कॉन्फ्रेंस रूम से निकलते उमर हयात के हाथ में उसका मोबाइल था। वो बार बार हाले को कॉल मिला रहा था और वही एक टोन, आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। वो झुंझला रहा था। उसे अब गुस्सा आ रहा था। राहदारी में चलते हुए एक वर्कर के मोबाइल से आवाज निकलकर उमर के कानों तक आ रही थी। वो शायद खबरें सुन रहा था। अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें। गोल्ड सिटी मॉल में धमाके की वजह से 40 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। उमर सुन हो गया था। उसके आसपास हरकत करती सारी दुनिया थम गई थी। मुतअद्दिद अफराद जख्मी और जख्मियों की हालत। आवाज आगे बढ़ गई थी। अब कुछ भी वाज़ेह सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन आवाज़ों के बीच भी एक आवाज़ थी जो उमर को सुनाई देती थी। अपने दिल की धड़कन की मामूल से ज्यादा तेज रफ्तार। उसके कदम उसका बोझ उठाने से कासिर थे। उसका सारा जिस्म कांप रहा था। उसने कांपते हाथों से अपने मोबाइल पे उंगलियां चलाईं। आंखें मुर्दा हो गई थीं, यूं जैसे हर खुशी, हर रमक रूठ गई हो। उसके मोबाइल की स्क्रीन पर हाले की लोकेशन वाज़ेह हुई थी। गोल्ड सिटी मॉल। लोकेशन बताता सब स्टिक जैसे तमस्खुर से उस पर हंसा था। अगले ही लम्हे वो दीवानावार राहदारियों में भाग रहा था। कौन सामने आया, उसने किसको धक्का दिया, कौन गिरा और किसने उसे पलटकर कुछ सख्त सुस्त कहा। उस वक्त उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आसपास बस खामोशी थी। उमर को एक आवाज सुननी थी, वरना वो बहरा हो जाता। एक चेहरा देखना था, वरना वो अंधा हो जाता। वो मुसलसल हाले के नंबर पर कॉल मिला रहा था, लेकिन बेसूद। उसकी आंखें पागलों की तरह उसकी तलाश में थीं। उमर को अपना दिल रुक रुक कर चलता हुआ महसूस हुआ था। पार्किंग लॉट में उसने बेचैनी से अपनी गाड़ी ढूंढनी चाही, लेकिन गाड़ियों की एक लंबी कतार में उसे अपनी गाड़ी काफी दूर खड़ी नजर आई। वो 1 मिनट का भी इंतजार नहीं कर सकता था। पास ही एक वर्कर अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल रहा था। उमर एक जस्त में उस तक पहुंचा था। उसके कोट से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया और उसके हाथ से चाबी झपट ली। वर्कर हक्का बक्का रह गया था। उमर ने उसी हाथ से उसको दूर किया और खुद गाड़ी में बैठ गया। बेचारा वर्कर उसके ताक़ुब में खड़ा सर सर पुकारता रह गया था। वो गाड़ी चलाते हुए भी एक हाथ से मुसलसल मोबाइल पे हाले को कॉल्स किए जा रहा था। जवाब नदारद। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं, दिल जैसे डूब कर उभर रहा था। उसे आज तक इतनी बेबसी कभी महसूस नहीं हुई थी। वो आज तक इतना परेशान कभी नहीं हुआ था। वो कभी अपने बालों में हाथ फेरता था तो कभी कनपट्टी को जोर से दबाता था। गाड़ी को अंधाधुंध भगाते हुए उसे किसी चीज का होश नहीं था। और फिर अगले चंद मिनट में वो मॉल की बिल्डिंग के सामने था। बिल्डिंग राख का ढेर बन चुकी थी। जगह जगह से स्याह धुआं उठ रहा था। कहीं कहीं आग लगी थी। लोग चीखते चिल्लाते हुए अपने अजीजों की लाशों के कटे पिटे टुकड़े देख रहे थे। कुछ अब भी अपने करीबी लोगों की तलाश में थे। पुलिस बमुश्किल उन्हें रोके हुए थी। उमर इमारत को देखते हुए एक पल के लिए सुन हो गया था। उसके कान जैसे समाज से महरूम हो गए हों। उसने हाले को नहीं देखा तो शायद वो सांस नहीं ले सकेगा। वो मेकान के अंदाज में कदम आगे बढ़ा रहा था। मोबाइल पे हाले की तस्वीर लगी थी जिसे वो एक एक को दिखा रहा था। मेरी बीवी को देखा है कहीं? वो हर एक से पूछ रहा था। वो नाका तोड़कर आगे जाना चाहता था जब 2 अहलकारों ने उसके सीने पर हाथ रख के उसे रोका था। उमर ने ठंडी बर्फ नजरों से उन्हें देखा था। एएसपी उमर हयात। वो चबा चबा कर बस इतना बोला था। एहलकार अदब से हट गए। वो जानते थे पुलिस में कोई सस्पेंडेड या मुअत्तल नहीं होता, कम अज कम पाकिस्तान पुलिस में नहीं। पुलिस वालों की वापसी सिवाय कब्र के
ہر جگہ سے ممکن ہوتی ہے۔ وہ ناکا ہٹاتا آگے بڑھایا تھا، جگہ جگہ لاشیں، زخمی لوگ، کٹے ہوئے اعضا۔ وہ بے جان قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا، کانوں میں اس کی آواز گونج رہی تھی، آنکھوں کے آگے کچھ منظر ابھر رہے تھے۔ انگریزی طرز پہ بنے کیفے میں مدھم روشنیوں کے بیچ ایک درمیان میز کے گرد لگی کرسیوں پہ وہ دونوں بیٹھے تھے۔ ہالے مسکراتے ہوئے عمر کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا بتاؤ نا عمر، تم مجھے ہنی مون پر کہاں لے کے جاؤ گے؟ بلکہ میں بتاتی ہوں، ہم یورپ چلتے ہیں۔ عمر نے اس کو ایسے دیکھا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ جتنا خرچہ یورپ جانے کا ہے نا، میری سال بھر کی تنخواہ بھی پوری نہیں ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ترکی چلتے ہیں، ہالے کچھ سوچ کر بولی تھی۔ عمر ایک بار پھر ناک بھون چڑھا چکا تھا۔ ہرگز نہیں، ہم ترکی جائیں گے اور وہاں تم نے اگر کسی ترک لڑکے کی نیلی آنکھوں کی تعریف کر دی تو میں تو خواہ مخواہ اسے غیرت کے نام پہ قتل کر دوں گا۔ اس کے ایسے خوفناک نقشہ کھینچنے پر ہالے بدمزہ ہو گئی تھی۔ عمر نے اس کو اس طرح دیکھا تو تسلی دینے والے انداز میں آگے ہوا۔ اچھا آپ کوئی اچھی سی جگہ بتاؤ، وہاں لے جاؤں گا، وعدہ۔ تم مجھے لالو کھیت لے کر چلو، بلکہ رہنے ہی دو، تم وہاں کے نان پکوڑوں کے بل پر بھی 4 بار بے ہوش ہو کر اٹھو گے۔ وہ جلے کٹے لہجے میں بول کر دوبارہ اپنی کافی پینے لگی تھی۔ عمر نے بھی کچھ سوچتے ہوئے اپنی کافی کا مگ اٹھا لیا تھا۔ صحیح کہتی ہو، ہم غریب لوگوں کے گھومنے کو تو کوئی جگہ بچی ہی نہیں، وہ صدمے سے بولا تھا۔ اسے دیکھا ہے؟ یہ میری بیوی ہے، اسے کہیں دیکھا ہے؟ وہ ایک آدمی کو ہالے کی تصویر دکھا رہا تھا۔ آدمی اسے جھڑک کر آگے چلا گیا تھا۔ عمر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کچن میں کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ عمر نے ایپرن باندھ رکھا تھا اور ہالے کے سامنے اپنی بنائی نئی ڈش رکھ رہا تھا۔ تم شیفز بھی نا، بس باتوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتے ہو۔ سادہ بریانی کو کلکتہ بریانی بنا دیا اور عام سے سفید چاول بنا کر کہتے ہو چائنیز ہے، حالانکہ ٹیسٹ تو سیم ہوتا ہے، بس بھاری بھاری نام رکھ لیتے ہو۔ وہ اس کی بنائی پلیٹ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عمر کا تو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ تو مت کھایا کرو نا اگر اتنا ہی برا لگتا ہے، وہ جل کر بولا تو ہالے نے پلیٹ آگے سرکا لی۔ میں تو مجبور ہوں، شوہر کے کھانے سے انکار کر کے جہنم میں تھوڑی جانا ہے، وہ مسکراہٹ ضبط کیے کہہ رہی تھی۔ عمر ڈھیر سارا اشتعال اندر دبائے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے چاولوں کا ایک چمچ لیا، اسے منہ تک لے گئی اور پھر بری طرح بدمزہ ہوئی تھی۔ یہ تو عام چاول ہیں عمر، ہم شیفز تو بس بڑے بڑے نام رکھ لیتے ہیں نا، وہ جل کر بولا تھا۔ ہالے بے اختیار پچھتائی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کے پیروں میں کچھ لگا تھا۔ عمر نے جھک کر دیکھا، وہ موبائل تھا، آدھا جلا ہوا، لیکن جب عمر نے اسے پلٹ کر دیکھا تو اس کا سانس تک رک گیا تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئیں، ایک لمحے کو دل بند ہو گیا تھا۔ بیک کور پر ہالے اور عمر کی تصویر لگی تھی، آدھی جلی ہوئی، لیکن وہ اسے پہچانتا تھا۔ اسے بے اختیار آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ اسے اپنی آنکھیں گیلی ہوتی محسوس ہوئیں، دل کو جیسے خنجر سے چیر دیا گیا ہو۔ تصویر بس ہالے کی جانب سے جلی ہوئی تھی۔ وہ دونوں لاؤنج کے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ ہالے کے ہاتھ میں پاپ کارن کا پیالہ تھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سامنے لگی اسکرین پر کوئی شادی کا سین چل رہا تھا۔ عمر نے اس سین کو دیکھا، پھر گردن موڑ کر ہالے کو دیکھا۔ ویسے اگر ہماری شادی اتنی جلدی میں نہ ہوئی ہوتی تو میں نے بھی بڑے بڑے خواب دیکھے تھے، وہ چمکتی آنکھوں سے کہہ رہا تھا۔ انڈور، آؤٹ ڈور، گروم شوٹ، برانڈڈ کپڑے، بلکہ میں تو اپنی شیروانی پہ ہیرے لگواتا اور خرچے کی لسٹ دیکھنے کے بعد وہی ہیرا چاٹ کر مر جاتے تم، ہالے اسکرین کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے دیر تو اب بھی نہیں ہوئی، ہم ولیمہ کر سکتے ہیں، اب کے ہالے نے بھی گردن موڑی تھی۔ عمر نے اپنا رخ ٹی وی کی جانب کر لیا۔ 6 مہینے پرانی دلہن کے ساتھ کون ولیمہ کرتا ہے، وہ جل کر بولا تھا۔ آس پاس پریشان حال زخمی روتے ہوئے لوگ تھے۔ کوئی بچ جانے پہ تشکر کے آنسو بہا رہا تھا، کوئی کسی کو کھو دینے پہ رو رہا تھا، کسی کو اپنے زخم کراہنے پر مجبور کیے ہوئے تھے۔ ایسے میں وہی ایک تھا جو ہر ایک سے بیگانہ، بس پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔
ایک ہاتھ میں اپنا موبائل تھا اور دوسرے ہاتھ میں حالے کا جلا ہوا موبائل۔ اسے دیکھ کر بے اختیار ترس آتا تھا۔ آپ نے اسے دیکھا ہے؟ وہ اب ایک عورت کو روک کر پوچھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ ابھی عورت کچھ کہتی کہ وہ بیزاری سے بول اٹھا، ارے اب تک تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، دماغ نہ خراب کرو ابھی۔ اس کے باقی کے سارے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ عمر اس کو گردن سے دبوچے ہوا میں بلند کر گیا تھا، پھر اسی طرح جھٹکے سے نیچے کیا اور اپنا بازو اس کی گردن پہ لپیٹ دیا۔ زندہ گاڑ دوں گا اگر کسی نے کہا اسے کچھ ہو گیا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ آدمی کا دم گھٹنے لگا تو عمر نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ وہ ہانپنے لگا تھا۔ بہت بری طرح کھانستے ہوئے وہ خوفزدہ نظروں سے عمر کو دیکھ رہا تھا۔ سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے وہ ہوش میں نہیں لگتا تھا۔ عمر اس پہ لعنت بھیج کر ابھی آگے جاتا کہ اس عورت کی آواز پہ رک گیا۔ اسے یہاں ڈھونڈنا بیکار ہے، اگر یہاں ہوتی بھی تو مر گئی ہوتی۔ عمر کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر زور سے دبا دیا۔ وہ پلٹ بھی نہ سکا۔ اسے لگا اس نے حالے کو کھو دیا ہے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے اس ملبے والی زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ دل خالی تھا، ہاتھ خالی تھے، وہ اندر سے مکمل خالی تھا۔ وہ حالے کو دیکھنا چاہتا تھا، وہ اسے دیکھ کر کہنا چاہتا تھا، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ سلطان منزل کے باہر پولیس کی گاڑی کا سائرن بجا تو سفیر کے پورے جسم میں جیسے شرارے دوڑ گئے تھے۔ وہ پلنگ پہ لیٹے اپنی بے جان ماں کے قریب سے اٹھا تھا۔ حسینہ کو آگے سے ہٹاتا وہ جھپٹنے کے انداز میں مہر ماں کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا۔ اس کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں، یوں جیسے ابھی اور اسی وقت وہ اس کا قتل کر دے گا۔ تم انسان ہو یا جانور؟ تم کسی کی ماں کو کیسے مار سکتی ہو؟ وہ اپنی پوری قوت سے چلایا تھا۔ مہر ماں کچھ نہیں بولی، وہ اب بھی شاکڈ تھی۔ تمہیں ذرا غیرت، ذرا شرم نہیں آئی؟ تم میری ماں کو کیسے مار سکتی ہو؟ وہ نم گیلی آنکھوں کے ساتھ چلا رہا تھا۔ اس کی آواز میں غصے سے زیادہ غم تھا۔ میں ان سے ناراض تھا یار، کم از کم تم مجھے ان سے معافی مانگ لینے دیتی۔ تم اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ بولتے ہوئے بھی رو رہا تھا۔ جن کے ماں باپ اس دنیا سے اس طرح چلے جائیں کہ وہ ان سے ناراض ہوں، یا پھر بچے ان سے ناراض ہوں، تو پیچھے رہ جانے والی اولاد کا دکھ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں مہر ماں، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت پولیس کے حوالے کروں گا۔ تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو۔ وہ اسے بازو سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے کر جا رہا تھا۔ مہر ماں مزاحمت نہیں کر رہی تھی، وہ بس اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ جو عورت اس کا مضبوط سہارا تھی وہ اب نہیں رہی تھی، اور اس کے نہ رہنے کی وجہ وہ خود تھی۔ پتھریلی روش پہ پولیس کی بھاری نفری کھڑی تھی۔ دو خرناٹ قسم کی موٹی موٹی عورتیں اور ان کے ساتھ کھڑا حسن سلطان، جس کی آنکھیں زخمی اور سرخ تھیں۔ ان میں آج ترحم نہیں تھا، وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ چاہتی تھی۔ سفیر نے پھینکنے والے انداز میں ایک جھٹکے سے مہر ماں کو ان کے حوالے کیا تھا۔ یہ جھٹکا، اسی جھٹکے سے مہر ماں ہوش میں آئی تھی۔ اسے لے جائیں، یہ قاتل ہے، میری ماں کا قتل کیا ہے اس نے، سفیر گیلی بیٹھی ہوئی آواز میں نفرت سے کہہ رہا تھا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ فرباسی پولیس کانسٹیبل مہر ماں کو بازو سے پکڑے کھڑی تھی، لیکن عین اسی پل مہر اپنا بازو چھڑوا کر آگے لان کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے ابھی چند ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ نیچے پڑے پتھر پر اس کا پیر رپٹا تھا اور وہ منہ کے بل پتھریلی روش پہ گر پڑی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کوئی بھی کچھ سمجھ ہی نہ سکا، لیکن اگلے ہی پل مہر کی دل خراش چیخوں نے پورے سلطان منزل کو باور کروا دیا تھا کہ آج اٹھنے والا جنازہ صرف ایک نہیں ہوگا۔ اسے یہاں مت ڈھونڈو کیونکہ وہ یہاں نہیں ہے، وہ عورت ایک بار پھر بولی تھی۔ عمر اب بھی نہیں پلٹا تھا۔ اس کا سینہ جیسے کوئی جکڑ رہا تھا۔ اسے لگا تھا اب شاید وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ یہاں تھی لیکن دھماکے سے پہلے باہر نکل گئی تھی۔ عمر کو لگا جیسے کسی نے اس کے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار ڈال دی ہو۔ وہ بے یقینی سے مڑا تھا۔ اٹھتے ہوئے اس کے جسم میں نئی سانس بھری جا رہی تھی۔ عورت اب بھی کہہ رہی تھی، ہاں وہ یہاں نہیں رکی تھی، اس نے کہا تھا وہ اپنے شوہر کے بغیر شاپنگ نہیں کرے گی۔ الفاظ نہیں تھے، آب حیات تھے
جو قطرہ قطرہ عمر حیات کو پلائے جا رہے تھے۔ میں نے یہاں اس کا فون گرا ہوا دیکھا تھا۔ میں یہی فون اٹھا کر اس کے پیچھے گئی تھی، لیکن اس کی گاڑی بہت تیز تھی، وہ آگے نکل گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے گئی لیکن زیادہ دور نہیں جا سکی تھی کہ دھماکے کی آواز سن لی۔ میں محفوظ رہی کیونکہ میں مال سے کافی دور تھی۔ اس کا فون کیسے چلا؟ وہ اٹک اٹک کر بول پایا تھا۔ یہ فون میرے پاس تھا، میرا شوہر اندر تھا، میں اس فون سے اپنے شوہر کو ٹرائی کر رہی تھی اور پولیس اہلکار نے میرا فون میرے ہاتھ سے لے کر پھینک دیا۔ وہ کہاں گئی؟ کیا آپ کو کچھ بتایا؟ عمر بے قراری سے بولا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، حلق دکھ رہا تھا۔ وہ ابھی کے ابھی اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتی۔ عورت نے لاعلمی سے کندھے اچکا دیے اور آگے بڑھ گئی۔ عمر اب تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی جانب جا رہا تھا۔ ملبے والی زمین، اٹھتا ہوا دھواں، وہ سب سے بے نیاز تھا۔ اسے بس جلد از جلد حالے کے پاس جانا تھا۔ چلتے ہوئے اس نے اس ایریا کی ریسٹورنٹس کی لسٹ کھول رکھی تھی۔ مختلف ریسٹورنٹس، کیفے، ہوٹل۔ وہ کہاں جائے، کیا کرے؟ اور پھر اپنی گاڑی کے قریب پہنچ کر ایک نام پر اس کا دل شانت ہو گیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا وہ کہاں گئی ہوگی۔ عمر نے اپنا چہرہ آسمان کی جانب اٹھایا۔ اس کی آنکھیں گیلی تھیں، چہرے پہ کالک لگی تھی۔ میں ساری زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا اللہ۔ بس اتنا کہہ کر وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ گاڑی اب بھی تیز رفتار تھی۔ اس کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا۔ وہ بے چین تھا، اب بھی تھا۔ یہ طے تھا کہ وہ اسے دیکھے بغیر پرسکون نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے اس کا دل بے تیز دھڑک رہا تھا۔ کیا ہو جو وہ یہاں نہ ہوئی؟ کیا ہو جو وہ واپس مال چلی گئی ہو؟ کیا ہو جو وہ عورت جھوٹ بول رہی ہو؟ ہزار اندیشے تھے، ہزار وسوسے تھے، لیکن وہ بس اپنے دل کی سن رہا تھا۔ وہ دل جو اسے بتا رہا تھا کہ عمر حیات کے ساتھ اب مزید زیادتی نہیں ہوگی۔ اس کی حالت عجیب تھی۔ بکھرے بال، شرٹ پہ لگے سیاہ داغ، ایسے ہی چند ایک داغ چہرے پر بھی تھے۔ سب سے زیادہ عجیب اس وقت اس کی آنکھیں تھیں، سرخ، گیلی اور بے قرار۔ وہ گول چکر دار زینے چڑھتے ہوئے اوپر جا رہا تھا۔ ذہن میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ میری ہیپی پلیس میرے ایک دوست کا ریسٹورانٹ ہے۔ میں جب بھی سٹریسڈ اور پریشان ہوتی ہوں تو وہیں جاتی ہوں۔ زینوں سے گزرتا ایک ویٹر اس سے ٹکرایا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پلیٹر تھا، مختلف کھانے، بلکہ کئی سارے کھانے۔ وہ اداس سا مسکرایا۔ ویٹر اس سے معذرت کرتا آگے چلا گیا۔ جب میں وہاں جاتی ہوں تو وہاں کی اوپری منزل بس میری ہوتی ہے۔ میں وہاں بڑی سی ٹی وی پر ایک اچھی سی فلم لگا دیتی ہوں اور پھر اگلے کئی گھنٹے فلم دیکھتی رہتی ہوں اور اپنی پسند کا پلیٹر انجوائے کرتی رہتی ہوں۔ وہ آخری زینے پہ تھا۔ بس اس زینے کے پار وہ ہوگی یا پھر شاید نہیں ہوگی۔ اس کے نہ ہونے کا سوچ کر اس کا دل خالی سا ہو گیا تھا۔ وہ کب اتنی ضروری ہو گئی تھی کہ اس کے بغیر ساری زندگی اندھی اور ساری دنیا بے آواز لگے؟ عمر نے یاد کرنا چاہا تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں اب تم جل رہے ہوگے، وہ عمر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ لیکن امیر ہونے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، آپ کے دوست بھی امیر ہوتے ہیں، اور امیر دوست آپ کو غیر مشروط فیورز دیتے ہیں جیسے میرے دوست مجھے دیتے ہیں۔ چھوڑو، میں بھی کسے بتا رہی ہوں، میرا بیچارہ غریب شوہر۔ وہ اوپری منزل کے فرش پر قدم رکھ چکا تھا۔ لکڑی کا بنا نفیس انٹیریئر، صوفوں کے درمیان سجی لمبی میزیں، ٹی وی پر چلتی فروزن، اور ان سب کے درمیان میں وہ بھی تھی، اپنے پلیٹر سے ایک ایک چیز دھیان سے لمبی میز پہ رکھواتی، سیاہ تازہ ڈائی شدہ بالوں کو انگلیوں سے کان کے پیچھے اڑستی۔ وہ عمر کو نئی زندگی دے رہی تھی۔ وہ آگے نہیں جا سکا۔ اس کی آنکھیں اس منظر پہ جم گئی تھیں۔ وہ بس اس منظر کو دل میں اتار لینا چاہتا تھا۔ کیوں تھی وہ ایسی؟ کیوں اس کے بغیر زندگی اضافی تھی؟ کیا ہے یہ محبت جو ایک سیلف آبسیسڈ انسان سے کسی کی آنکھوں کی تعریف کرواتی تھی؟ یہ کیسا جذبہ تھا جو ایک پیسوں کے جنونی انسان سے اپنی ساری جمع پونجی ایک عورت پہ لٹا دینے کو مجبور کر دیتا تھا؟ عمر کو اس لمحے محبت سے خوف آیا تھا۔ وہ اس کی جانب نیم رخ کیے ہوئے تھی، جسے اب وہ پلٹ چکی تھی۔ اب بس اس کی پشت پر پھیلے سیاہ بال نظر آتے تھے۔ ویٹر اب پلٹ رہا تھا۔
اسی لمحے عمر نے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ یہ قدم زندگی کی طرف تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ حالے کا دھیان ایلف پہ تھا جو آنا سے بات کر رہا تھا۔ وہ جس صوفے پہ بیٹھی تھی وہ نئی طرز کے تھے، یوں کہ گولائی میں بنے ہتھے اور کسی انسان کی کمر کی کو بمشکل ڈھانپتی اس کی پشت۔ اس کے بال صوفے کی پشت کے سرے کو چھو رہے تھے۔ وہ اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ حالے کچھ محسوس کر کے پلٹنے لگی تھی جب عمر کی آواز پہ تھم گئی۔ میں بہت ڈر گیا تھا حالے، وہ آہستگی سے بولا تو حالے ٹھہر سی گئی۔ عمر اب کے جھکا، تھوڑی اس کے کندھے پہ رکھے وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام چکا تھا۔ حالے نے سانس تک روک لی۔ اسی لمحے عقب میں کھڑے ویٹر نے مسکراتے ہوئے ان کی چند پکچرز اتار لی تھیں اور پھر آگے بڑھ گیا۔ واپس عمر کی طرف آؤ تو وہ حالے کے کندھے پہ ٹھوڑی رکھے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ اسے محسوس کر رہا ہو۔ میں نے تمہیں نہیں دیکھا اور مجھے لگا میں اندھا ہو گیا ہوں۔ وہ سرگوشی کر رہا تھا۔ حالے کا دل اس کے ایک ایک لفظ پہ رک رہا تھا۔ مجھے تمہاری آواز نہیں آئی اور مجھے لگا میں بہرا ہو گیا ہوں۔ میرے قدموں کے ساتھ تمہارے قدم نہیں تھے اور مجھے لگا میں معذور ہو گیا ہوں۔ وہ اتنی ہلکی آواز میں ایسے کرب سے کہہ رہا تھا کہ حالے کا دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ اگلے کئی لمحے وہ کچھ نہ بولا، بس تھوڑی اس کے کندھے پہ جمائے کھڑا رہا۔ کافی وقت بعد حالے نے ہی بات کا آغاز کیا تھا۔ تمہیں پیسہ زیادہ پیارا ہے یا میں؟ تم، وہ فوراً بولا تھا، مجھے تم ہر عزیز چیز سے زیادہ، ہر پیسے، ہر ہیرے جواہرات سے زیادہ تم مجھے عزیز ہو۔ اتنی عزیز ہو کہ میں تم پہ دنیا کے سارے بینکس کا پیسہ لٹا سکتا ہوں۔ میں تمہارے لیے خود کو بھی بیچ آؤں۔ نہ کرو، میں رونے لگوں گی۔ حالے اس انداز سے بولی کہ عمر ہنس پڑا تھا، بے بسی سے، شدت سے۔ اس نے آنکھیں کھول لی تھیں اور سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ خوف تھا کہ ختم نہیں ہوتا تھا، ڈر تھا کہ جاتا ہی نہیں تھا۔ وہ گھوم کر دوسری جانب رکھا صوفہ حالے کے صوفے کے عین سامنے رکھ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں گیلی تھیں، سرخ اور کرب زدہ بھی۔ حالے کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے حالے کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ تم کیوں ہو ایسی؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے بے بسی کی انتہا پہ ہو۔ تم مجھے ہیپناٹائز کر رہی ہو حالے۔ تمہارے بغیر میں خود کو اندھا، بہرا اور معذور محسوس کر رہا تھا۔ تم مجھ پہ جادو کر رہی ہو اور میں سحر زدہ ہو چکا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ حالے یک ٹک اسے دیکھے گئی، بغیر کچھ کہے، بغیر پلک تک جھپکے۔ تمہیں کیا ہوا ہے عمر؟ وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ اگر تمہیں ٹینشن ہو رہی ہے تو فکر مت کرو، بل میں خود دے دوں گی۔ عمر اسے دیکھتے ہوئے بے بسی سے ہنسا تھا۔ وہ کہاں سے گزر کر آیا تھا؟ وہ کیا دیکھ کر آیا تھا اور یہاں اس کی بیوی کیا سوچ رہی تھی؟ کچھ نہیں ہوا، اس نے نرمی سے یقین دہانی کروائی۔ سب ٹھیک ہے، تم اگر میرے ساتھ ہو تو سب ٹھیک ہے۔ تم صحیح کہتی ہو، کھانا ہمیں مرنے سے بچاتا ہے۔ آج ہم دونوں ڈھیر سارا کھانا کھائیں گے، اپنے موبائل آف کر دیں گے اور بس ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ وہ جیسے سب کچھ پلان کر چکا تھا۔ ایک ہاتھ سے حالے کا ہاتھ پکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اپنا موبائل جیب سے نکال رہا تھا اور پھر اس نے اپنا موبائل آف کر کے میز پہ ڈال دیا۔ حالے تو بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آج رات تک ہم یہیں رہیں گے، تمہاری پسند کی فلم دیکھیں گے، کھانا کھائیں گے اور تم مجھ سے باتیں کرنا، میں سنوں گا، اوکے؟ وہ دھیرے سے پوچھ رہا تھا۔ حالے نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ عمر آگے کو ہو بیٹھا تھا۔ ساری ڈشز نان ویج تھیں، لیکن وہ ہچکچایا نہیں۔ ایک ہاتھ سے حالے کا ہاتھ پکڑے وہ دوسرے ہاتھ سے نوالا بنا رہا تھا۔ عمر، ہاتھ تو چھوڑ دو۔ حالے نے جیسے اسے یاد دلایا تھا۔ وہ بے نیاز رہا۔ اس ہاتھ کی اصل جگہ یہی ہے، سو یہ یہیں رہے گا، اس نے کہتے ساتھ اپنا نوالا وائٹ کڑھائی کی پلیٹ میں ڈبویا تھا۔ پھر ایسا ہی ایک چھوٹا سا نوالا بنا کر حالے کے منہ تک لے گیا۔ وہ خاموشی سے نوالا چبانے لگی۔ میرا دوست اتنا بھی اچھا نہیں ہے، ہم پورا دن یہاں رہیں گے تو ہمیں پے کرنا ہوگا۔ وہ اسے وارن کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میرے پاس بہت پیسے ہیں، تم پہ تو ساری دنیا لٹائی جا سکتی ہے۔ بس اب مزید اس سے برداشت نہیں ہو سکا تھا۔
سچ سچ بتاؤ عمر، کہیں بھری دوپہر میں بھنگ تو نہیں پی کر آئے؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسی باتیں کرو گے تو میں مر جاؤں گی۔ اس کی بات پہ عمر نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ ایک پل کو حالے تھم گئی۔ اس کے ہاتھ پہ گرفت بنائے ہوئے عمر کا ہاتھ کانپا تھا۔ وہ کچھ نہ بولا، بس اسے دیکھتا رہا۔ میری اتنی فکر نہ کرو عمر، اب میں واقعی رونے لگوں گی۔ اس کے کہنے پر عمر کے تاثرات ذرا سے نرم ہوئے تھے۔ اس نے ایک اور نوالا بنایا اور اس کے منہ تک لے گیا۔ حالے نے خاموشی سے آگے بڑھ کر نوالا منہ میں لے لیا تھا۔ وہ اب اس سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا۔ اس کا دھیان خود پر سے ہٹا رہا تھا اور جلد ہی وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ حالے سب کچھ چھوڑ چھاڑ اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی رہی اور بولتی رہی۔ اگر ذرا سا نظر اٹھا کر دیکھو تو اس کا ہاتھ اب بھی عمر کے ہاتھ میں تھا۔ اسے جیسے خوف سا لاحق تھا کہ یہ ہاتھ کہیں اس سے چھوٹ جائے گا۔ محبت کبھی کبھی آپ کو بے حد خوفزدہ کر دیتی ہے۔ سلطان منزل میں صفے ماتم بچ چکا تھا۔ لان میں سفید چاندنیاں بچھی تھیں جن کے گرد عورتیں بیٹھی تھیں۔ سپارے سب کے ہاتھوں میں تھے لیکن کسی کا دھیان ان سپاروں پہ نہیں تھا۔ یہ وقت عشاء کے قریب کا تھا۔ جنازہ رات میں ہی اٹھایا جانا تھا۔ صبح سے لے کر اب تک لاش اسپتالوں کے دھکے کھاتی رہی تھی۔ وجہ تھی پوسٹ مارٹم۔ مغرب کے قریب قریب میت گھر والوں کے حوالے کی گئی تھی۔ مہر ماں اب تک اسپتال میں تھی۔ وہ اپنی وجہ سے ہی اپنی اولاد کھو چکی تھی۔ چاندنیوں پہ بیٹھی سپارہ ہاتھ میں لی ہوئی عورتیں رو نہیں رہی تھیں، بلکہ سفیر کے علاوہ تو کسی کی بھی آنکھ نے آنسو نہیں بہایا تھا۔ وہ اب بھی اپنی ماں کے پیروں کے قریب بیٹھا تھا، ہلکی، بے حد ہلکی آواز میں روتا ہوا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کسی مہر کی، کسی شمس کی۔ اسے بس اس کی ماں کے ساتھ کچھ وقت چاہیے تھا۔ حسینہ بیگم اور نفیسہ حیات بھی انہی عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ لان کی دوسری جانب مرد تھے، سفید کرتا پہنے ہوئے۔ شمس سلطان سرخ آنکھوں کے ساتھ پرسہ وصول کر رہا تھا۔ اس کے سخت چہرے پر آج کرب تھا۔ یوسف سلطان اپنی ویل چیئر پہ ہی بیٹھے تھے۔ لوگ آتے تھے، ان سے تعزیت کرتے تھے اور مڑ جاتے تھے۔ لان کو چھوڑ کر باہر دروازے کی جانب آؤ، عمر حیات کی گاڑی باہر رکتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ دونوں ایک ساتھ گاڑی سے باہر آئے تھے۔ گھر کے باہر گاڑیوں کا بے تحاشا رش دیکھ حالے کو خطرے کی گھنٹی سنائی دی تھی۔ اس نے ہال کر عمر کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ خالی تھا، سپاٹ سا، جیسے وہ جانتا ہو یہاں کیا ہوا ہے۔ عمر، یہاں کیا ہوا ہے؟ پلیز کچھ برا نہ بولنا۔ اس کا دل جیسے بند ہو رہا ہو۔ جن لوگوں نے اپنے عزیزوں کے جنازے دیکھ رکھے ہوں وہ غیروں کی بھی خیر مانگتے ہیں۔ مہر ماں نے فروا کا قتل کر دیا ہے، وہ خبر سنانے والے انداز میں بولا تھا۔ حالے کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ اس نے عمر کو نہیں دیکھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اندر جانے لگی تھی۔ لان کی جانب آتے ہوئے اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ اسی لان میں ایک دن اس کے باپ کا جنازہ تھا اور آج اسی لان میں قاتلوں کی لاش تھی۔ کیا لے کر گئی وہ عورت یہاں سے؟ یہ محل، ہیرے جواہرات، اپنے رشتے دار، کوئی بھی تو اس کے ساتھ نہیں گیا۔ اگر کچھ گیا تھا تو وہ اس کے اعمال تھے۔ اب آگے کا ساتھ بس اس کے اور اس کے اعمال کا تھا۔ حالے ذرا فاصلے پہ کھڑی رہی۔ سفیر میت کے قدموں کی جانب بیٹھا تھا، سر جھکائے ہوئے۔ اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر حالے کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ چاہے اس نے ماضی میں جو بھی سلوک رکھا ہو، لیکن وہ ایک وقت میں اس کا دوست تھا۔ حالے اسے دیکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب جا رہی تھی۔ پھر اس نے خود کو سفیر کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ سفیر؟ حالے نے پکارا تو جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا۔ اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ وہ شاید بری طرح روتا رہا تھا۔ حالے کو دیکھ اس کی آنکھیں ایک بار پھر تیزی سے بہنے لگی تھیں۔ میری ماں کو معاف کر دینا حالے، پلیز۔ انہوں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا، پلیز انہیں معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ حالے بس اسے دیکھتی رہی، نم گیلی آنکھوں سے۔ ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا حالے، پلیز ہمیں معاف کر دو۔ میں معافی مانگتا ہوں تم سے، میں تم سے ہر گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ بلند آواز میں روتے ہوئے بول رہا تھا۔ لوگ اسے دیکھنے لگے تھے۔ پلیز میری ماں کو اور مجھے معاف کر دو، چاہے مجھے معاف نہ کرو لیکن پلیز میری ماں کو معاف کر دو، پلیز۔ وہ ہاتھ باندھے سر جھکائے بری طرح گڑ گڑا رہا تھا۔
حالے نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ آزاد کر دیے۔ سفیر رک کر اسے دیکھے گیا۔ میں نے سب معاف کیا، وہ ہلکی آواز میں بولی تو سفیر کے دل سے بوجھ ہٹا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، آپ کی ماں کو بھی معاف کیا، اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے، وہ بھاری دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ میں نے آپ سب کو اللہ کی خاطر معاف کیا۔ سفیر ممنون تھا، اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ اسی پل ہارون سادہ شلوار قمیض میں ملبوس اسی جانب آتا دکھائی دیا۔ وہ سفیر کے قریب پنجوں کے بل آ کر بیٹھا تھا۔ آنٹی کو لے کر جانا ہوگا سفیر، اٹھو، ہمت کرو۔ وہ نرمی سے بولا تو سفیر کے دل پہ ایک بار پھر بوجھ بڑھا، آنکھیں ایک بار پھر بھر رہی تھیں۔ ہارون اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا۔ ان کے درمیان جو بھی اختلاف سہی، لیکن ہارون شاہد کسی کی ماں کے مرنے پر انتقام لینے والوں میں سے نہیں تھا۔ لان کی دوسری جانب شمس سلطان کے ساتھ عمر حیات کھڑا تھا۔ وہ تعزیت کر چکا تھا۔ چند ایک باتوں کے بعد وہ ہلکی آواز میں اب کوئی اور بات کہہ رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں شمس صاحب، نیلامی کی تاریخ میں نے آگے کروا دی ہے، 1 ماہ بعد کی تاریخ ہے، میں آپ کا غم سمجھ سکتا ہوں۔ وہ بات تو شمس سے کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں لان کی دوسری طرف حالے پہ ٹکی تھیں۔ میں جانتا ہوں کس طرح کسی اپنے کو کھو دینے کا خیال ہی آپ کی روح کھینچ لیتا ہے، میں سب جانتا ہوں، اللہ آپ کو صبر دے۔ شمس نے سر کو خم دیا تھا۔ عمر اب لان کی دوسری جانب بڑھ گیا تھا۔ کچھ ہی وقت میں میت کو کندھا دیا جانے لگا تھا۔ ایک جانب عمر، ہارون، سفیر اور سردار، 4 مردوں کے مضبوط کندھے، ان کے عقب میں کھڑی کئی عورتیں، اور فضا میں گونجتے نعرے تکبیر کی بلند صداؤں میں میت کو اس کی آخری آرام گاہ کی طرف لے جایا جانے لگا۔ اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے تھا۔ کیا تمہیں اس سطر سے خوف نہیں آیا؟ 1 ماہ بعد، نیلامی کا دن، صبح 10:30 بجے۔ یہ صبح دسمبر کی ایک خوبصورت صبحوں میں سے ایک تھی۔ ٹھنڈی ہواؤں نے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گو کہ ہوائیں یکبستہ نہیں تھیں، لیکن اہلیان کراچی اسی میں خوش تھے۔ ان کے لیے یہی سردی تھی۔ عمر حیات کے بنگلے پہ یہ صبح باسی ہو کر مرجھا چکی تھی۔ اس وقت یہ صبح ایسی تھی جیسے خزاں کے پیلے زرد پتے ہوں۔ عمر اور حالے سلطان کے مشترکہ کمرے میں آؤ تو حالے سلطان ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے وہی سرخ ساڑی پہن رکھی تھی جسے وہ کچھ عرصہ قبل مال میں خرید نہیں سکی تھی۔ اس وقت وہ نیلامی میں جانے کو تیار تھی، لیکن دل تھا کہ بھر بھر آتا تھا۔ پچھلا 1 مہینہ اچھا گزرا تھا۔ عمر اس کے ساتھ تھا، وہ خوش تھی۔ اماں، حسن، ہارون، دادا سب اس کے ساتھ تھے، راضی تھے۔ زندگی واپس ڈگر پر آ گئی تھی۔ مہر ماں کو چند دن قبل ہی پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسپتال میں ایڈمٹ رہی تھی۔ حالے سلطان اس وقت سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار بھر آتی تھیں، جس کی وجہ سے کئی بار وہ اپنا میک اپ صاف کر کے دوبارہ لگانا شروع کرتی تھی۔ عمر جو کہ اس کے عقب میں بیٹھا تھا، اپنے جوتوں کے تسمے باندھ رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے اس کی کارروائی نوٹ کر رہا تھا۔ بالآخر وہ اٹھ آیا تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے جمائے، ہلکی بڑھی ہوئی شیو میں وہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ حالے کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا تھا۔ وہ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو اندر اتار رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں مسکارا تھا۔ عمر نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے مسکارا لے لیا۔ حالے نے مزاحمت نہیں کی تھی۔ رونا ہے؟ اس کے سنجیدگی سے پوچھنے پہ حالے نے گیلی آنکھوں کے ساتھ بچوں کی طرح زور زور سے سر ہلایا تھا، اور پھر اس کی آنکھوں سے نہ رکنے والا آنسوؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عمر خاموشی سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا رہا۔ جب ہم کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے عمر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں بابا کے سر پہ لگے یہ دھبے نہیں اتار سکوں گی، وہ روتے ہوئے بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے سب برا ہوگا، کچھ بھی کبھی بھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ بابا کو بے گناہ ثابت کرنا یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ عمر، میں بہت ڈر رہی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ بلند کر کے اپنی آنکھیں اس کے ہاتھ پہ ٹکائے روتی چلی گئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے کبھی اس کے بالوں کو تھپکتا، کبھی اس کے آگے گرنے والے بالوں کو کان کے پیچھے اڑس رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی تھی اور پھر خود ہی تھک گئی۔
عمر نے اس کی آنکھیں ٹشو سے تھپ تھپائیں، پھر ہلکی آواز میں اس کے کان کے قریب کہنے لگا، تمہاری آنکھیں، مجھے تمہاری آنکھیں بے حد پسند ہیں، میں انہیں دیکھ کر جیتا ہوں، ان آنکھوں کو دیکھ کر جینے والے کو کیوں مارتی ہو؟ وہ شکوہ کر رہا تھا، تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ اس کی آنکھیں خشک کر چکا تھا، پھر ہاتھ سینے پہ باندھے پیچھے کو ہو بیٹھا۔ جس جس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، میں انہیں چوک پہ کھڑا کر کے درے ماروں گا، تمہیں مجھ پہ یقین ہے نا؟ وہ ایسے مان سے بولا تھا کہ ہالے بے اختیار گردن اس بات میں ہلانے لگی۔ عمر اس کی نم آنکھوں کو دیکھے گیا اور پھر وہ ہلکا سا جھکا تھا، نرمی سے اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری لبوں سے چھوا اور پھر پیچھے ہو گیا۔ حالے نے خفت سے ادھر ادھر سر گھمایا تھا۔ عمر آج پہلی بار اس کا اتنا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ محظوظ ہوا تھا۔ ماشاء اللہ، تم شرماتی بھی ہو، مجھے لگا تھا سوائے میرا خون اور بینک بیلنس چوسنے کے تمہیں اور کچھ نہیں آتا۔ وہ کھلے دل سے طنز کر رہا تھا۔ حالے نے کلس کر اس کو دیکھا تھا۔ مجھے ایک اور کام بھی آتا ہے، آواز نکالے بغیر بندہ مارنا، اور اگر مجھے بیوہ ہونے کا خوف نہ ہوتا تو اب تک یہ کر چکی ہوتی۔ وہ ایک بار پھر اپنے چہرے پر فاؤنڈیشن ملنے لگی تھی۔ عمر اسی طرح مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتا رہا۔ یہ ظلم نہ کرنا، تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن اس دنیا سے ایک حسین انسان کم ہو جائے گا۔ عمر، اب تم مجھے تیار ہونے دو گے کہ نہیں؟ تم چاہے جو مرضی کر لو، جتنی مرضی تیار ہو جاؤ، میرے جیسا حسن کہاں سے لاؤ گی؟ صاف ظاہر تھا وہ اسے تپا رہا تھا۔ حالے اس کی طرف دیکھے بغیر بلش آن کٹ اٹھا چکی تھی۔ ویسے اس دن کوئی کہہ رہا تھا، میرے چہرے کے بغیر دنیا اندھی اور میری آواز کے بغیر کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ برش سے گلابی افشاں گالوں پر بکھیرتے ہوئے عام سے انداز میں بولی تھی، پاگل ہو گیا تھا میں، بھری دوپہر میں چرس پی کر آیا تھا۔ وہ جل کر کہتے ہوئے اٹھا تھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حالے برش چھوڑ اسے پکار بیٹھی، تمہیں پیسہ زیادہ پسند ہے یا میں؟ عمر چوکھٹ پر رک گیا، سنجیدگی سے حالے کو دیکھا۔ تم، بس ایک لفظ، اور حالے طمانیت سے مسکرائی تھی اور اپنا رخ واپس سنگھار میز کی جانب موڑ لیا۔ وہ اب آسودگی سے مسکراتے ہوئے اپنا میک اپ کر رہی تھی۔ سیلف آبسیسڈ آدمی سر جھٹکتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ ہیون کے وسیع عریض لان میں اس وقت سفید چادر چڑھائی ہوئی کرسیاں لگی تھیں، قطار در قطار۔ ان کرسیوں کی تعداد جہاں ختم ہوتی تھی وہیں سے زمین سے چند انچ اونچا اسٹیج لگا تھا، جس پہ چڑھ کر جانے کے لیے 3 زینے تھے۔ ابھی لوگوں کی آمد شروع ہو چکی تھی، کرسیاں بھرتی جا رہی تھیں۔ یہاں سے دور ذرا فاصلے پہ شاہانہ درس کے بوفے ٹیبل سجی تھیں جن پہ تا حد نگاہ کھانے کے برتن سجے تھے۔ ان کی اشتہا انگیز مہک ناک کے نتنوں سے ٹکراتی تو روح تک تازہ ہو جاتی تھی۔ انہی میزوں کے گرد ہارون شاہد اور لیل سکندر کھڑے تھے۔ لیل نے آف وائٹ ساڑی پہن رکھی تھی جس کے بارڈر پر سنہری کام ہو رکھا تھا۔ چھوٹے بالوں کو کرل کیے بڑی بڑی آنکھوں سے ہارون کو دیکھتی وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ تو پھر طے ہوا کہ تم مجھے پروپوز نہیں کر رہے؟ وہ ہارون کو دیکھتے ہوئے مصنوعی افسوس سے کہہ رہی تھی۔ نیوی بلو ڈنر سوٹ والا لڑکا مسکرایا تھا، اس کی سرمئی آنکھوں میں چمک تھی۔ ہم دوست ہی اچھے ہیں، ابھی ایک دوسرے کی جن باتوں پہ دل دکھتا ہے بعد میں ان پہ غصہ آئے گا۔ تم دوست بن کر نخرے کرتی اچھی لگتی ہو، بیوی بن کر نخرے کرو گی تو زہر لگو گی۔ وہ جتا کر بولا تو لیل مسکرائی، پھر اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے سامنے سے آتی حالے کو دیکھ رہا تھا۔ تم بھی دوست بن کر کسی عورت کو ایسے دیکھتے ہوئے برے نہیں لگو گے، اگر شوہر بن کر دیکھا تو آنکھیں نوچے جانے کا خدشہ ہے۔ لیل وارن کر رہی تھی، اتنے میں حالے ان کے قریب آ چکی تھی۔ عمر ذرا فاصلے پہ شمس کے ساتھ رک گیا تھا۔ وہ تینوں اب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حالے مسکرا رہی تھی، چہرہ چمک رہا تھا۔ یہ کسی قسم کا ہائی لائٹر نہیں تھا، یہ کسی قسم کی سن لائٹ نہیں تھی، یہ کچھ الگ سی چمک تھی۔ ریڈ از میڈ فار یو حالے، ہارون اس کو دیکھتے ہوئے ستائش سے بولا تھا۔ حالے نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا۔ تم پہ بھی نیوی بلو بہت اچھا لگتا ہے۔ ہارون کا دل چاہا تھا سر پیٹ لے۔ یہ نیوی بلو نہیں ہے حالے،
وہ بے چارگی سے بولا تھا۔ ساتھ ساتھ ذہن کے پردے پر چند دن قبل کا منظر ابھرا تھا، فروہ سلطان کے قتل کے چند دن بعد۔ یہ ایک نجی آرٹ گیلری کا منظر ہے جسے نئے ابھرتے آرٹسٹ کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ جب وہ اپنے آرٹ کی نمائش کروانا چاہیں تو انہیں زیادہ دقت نہ ہو۔ اس وقت یہ آرٹ گیلری ہارون شاہد کے بنائے شاہکاروں سے سجی تھی۔ وہ اپنے باغ کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ آنے والے ہر نئے آدمی کو اپنی پینٹنگز کی ڈیٹیلز دے رہا تھا۔ وہ سراہا جا رہا تھا، وہ سراہے جانے کے قابل تھا۔ سب لوگوں سے بچ بچا کر وہ اب گیلری کی لمبی پتلی سی گلی نما جگہ کی طرف آیا تھا جہاں دونوں دیواروں پر لگی پینٹنگز اور تنگ سی جگہ پر کھڑے عمر اور حالے ستائش اور فخر سے ہر ایک پینٹنگ کو دیکھ اور تعریف کر رہی تھی، اور اس وقت عمر کو سخت زہر لگ رہی تھی۔ وہ برا سا منہ بنائے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ دیکھو عمر، یہ پینٹنگ ہارون نے پورے 6 ماہ لگا کر بنائی ہے۔ حالے نے ایک پینٹنگ کی جانب اشارہ کر کے بتایا تھا۔ ہاں تو ایک آدمی بنانے میں 6 مہینے کون لگاتا ہے؟ ناکام پینٹر ہوں۔ ایک آدمی کو پکڑنے میں 4 ماہ کون لگاتا ہے؟ ہوں، ناکام پولیس والا۔ جواب ہارون کی جانب سے آیا تھا۔ وہ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ان کے عقب میں کھڑا تھا۔ عمر اس کی بات پر اندر تک جل گیا تھا۔ ہارون، یہ پنک کلر اس پینٹنگ میں کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ وہ میسمرائز سی ہوئے کہے جا رہی تھی۔ یہ پنک نہیں، پیسٹل پرپل ہے حالے سلطان، ہارون نے تصحیح کی۔ اور یہ سلور دیکھو نا، یہ کتنا اٹریکٹ کر رہا ہے۔ وہ اب اسی پینٹنگ میں ایک اور جگہ کی نشاندہی کروا رہی تھی۔ ہارون نے اب کے عمر کو دیکھا تھا۔ وہ بیزاری سے کندھے اچکا کر رہ گیا۔ یہ سلور نہیں ہے حالے، یہ گرے کا ایک شیڈ ہے۔ اب کے حالے مڑی تھی، اس کے چہرے پر دبا دبا غصہ تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے رنگوں کے نام نہیں آتے، ہاں میں ان کو نہیں پہچان پاتی، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے کہ مجھے اس دیوار کا کلر آف وائٹ، چھت کا کلر براؤن اور تمہاری شرٹ کا کلر ایش گرے لگ رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کلر بلائنڈ ہوں۔ اچھا؟ وہ تل ملاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ پیچھے عمر اور ہارون آف وائٹ دیواروں، براؤن چھت اور ہارون کی ایش گرے شرٹ کو دیکھے گئے۔ آج زندگی میں پہلی بار اس نے رنگوں کے نام صحیح لیے تھے۔ کسی کے پکارنے پہ وہ حال میں واپس آیا تھا۔ لیل اور حالے اب جیولری کے مطابق بات کر رہے تھے۔ سرخ ساڑی والی لڑکی خوش تھی، ہارون بس اسے دیکھ کر خوش تھا۔ کرسیاں اور میزیں اب بھرنے لگی تھیں، لوگوں کے بولنے کی آوازیں بڑھ گئی تھیں۔ کئی عمرا اب بوفے ٹیبل کے قریب کھڑے تھے، بہت تھوڑا سا کھانا نکالے کھڑے تھے۔ نیلامی شروع ہونے میں ابھی بس کچھ ہی وقت تھا۔ اسی لمحے عمر سامنے سے یوسف سلطان کی ویل چیئر گھسیٹ کر لاتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ وہ مسکرا کر ان کے کان کے قریب کچھ کہہ رہا تھا اور وہ دل کھول کر ہنس رہے تھے۔ حالے انہیں دور سے دیکھتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ یوسف سلطان کے کسی پرانے جاننے والے نے ان کو روک لیا تھا۔ حسن ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا تو عمر آگے بڑھایا۔ حالے کی جانب وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی جانب آتا دیکھتی رہی۔ وہ قریب چلا آیا تھا۔ ہم دونوں ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ اس دن ریسٹورانٹ والی تصویر وائرل ہو گئی ہے، وہ آرام سے کہہ کر سیدھا ہوا تھا۔ حالے کے چہرے پر بیک وقت خوشی اور جوش چھا گیا۔ وہ اپنا موبائل نکال چکی تھی۔ ہیش ٹیگ کیا ہے؟ کپل گولز یا ڈریمز؟ ہیش ٹیگ ہے فراڈ یا کپل آف دا ایئر۔ کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ اس کی بات پہ حالے کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ موبائل کی اسکرین پہ حرکت کرتی انگلیاں ایک پل کو رک گئیں۔ سامنے ہی ان دونوں کی تصویر تھی۔ ایک تصویر میں وہ میڈیا والوں کے سامنے عمر کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی اور دوسری تصویر میں وہ ریسٹورانٹ میں اس کے قریب کھڑا تھا اور وہ حالے مسکرا رہی تھی۔ ہیش ٹیگ فراڈ یا کپل، ہیش ٹیگ کیا سے کیا ہو گئے۔ اس نے ایک نظر میم کو دیکھا اور پھر چہرہ اٹھا کر عمر کو دیکھا۔ چند پل ایک دوسرے کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ دونوں ہنس دیے تھے۔ اور کرتے بھی کیا؟ تم دادا جان کے ساتھ بہت کلوز لگ رہے ہو۔ سچ سچ بتاؤ، اس دن تمہارے درمیان کیا بات ہوئی تھی؟ وہ موضوع بدل گئی تھی، اب کہ وہ مشکوک تھی۔ عمر نے یاد کرنا چاہا ان کے درمیان آخر کیا بات ہوئی تھی۔ چند دن قبل عمر حیات کے بنگلے پہ یہ شام کافی پر رونق سی تھی۔
لاؤنج میں بیٹھے سلطان منزل سے آئے مہمان، کچن میں کھڑی نئی ملازمہ جسے صرف کھانا بنانے کے لیے رکھا گیا تھا، آس پاس بیٹھے ہارون شاہد، حسن، لیل اور سردار بھی اپنی بیوی کے ساتھ یہیں تھا۔ یہ عمر کے حساب سے اس کی شادی کی دعوت تھی۔ ان سب لوگوں کی خوشگپیوں اور باتوں کو چھوڑ کر اگر بنگلے کے لان میں آؤ تو عمر حیات گھاس پہ بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے یوسف سلطان اپنی ویل چیئر پر بیٹھے تھے، ساتھ ہی بخش کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں مختلف کاغذات تھے۔ ان میں چند کاغذات اس نے یوسف سلطان کی گود میں رکھے تھے اور اب وہی کاغذات وہ عمر حیات کو دے رہے تھے۔ یہ تمہارا حصہ ہے بیٹے، میں جانتا ہوں یہ تمہارے حصے کا آدھا بھی نہیں ہے، لیکن فی الحال مجھ سے یہی لے لو۔ میری جائیداد پہ تو میرا بیٹا سانپ بن کر بیٹھا ہے۔ وہ تعصب سے کہہ رہے تھے، میں جانتا ہوں ساری زندگی معراج نے تمہیں اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کا کہا، تم سے کام کروایا، تم سے مشقت کروائی، میں اس سب میں خوش تھا۔ عمر نے ان کی بات کاٹی تھی۔ یوسف سلطان ہلکا سا مسکرائے تھے، جو کوئی بھی میرے معراج کے ساتھ رہتا ہے وہ باوقار ضرور بن جاتا ہے، جیسے کہ تم۔ میں اگر معراج کی جگہ ہوتا تو تم سے کبھی کام نہ کرواتا۔ وہ محبت سے اسے تک رہے تھے۔ عمر کو خواہ عجیب محسوس ہوا، اتنا عرصہ کوئی رشتہ نہیں ملا تھا اور اب تو جیسے رشتوں کی بارش ہو گئی تھی۔ میں شاید تمہیں اسی طرح بگاڑ دیتا جیسے حالے کو، لیکن میں بس تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ دیتا۔ تم بالکل میری نگین جیسے ہو۔ وہ آز بھرے لہجے میں بولے تھے۔ عمر مسکرا دیا۔ لوگ کہتے ہیں میں بالکل اپنے باپ جیسا ہوں، وہ عام سے انداز میں کہتا آگے کو ہوا اور کاغذات واپس ان کی گود میں رکھ دیے تھے۔ ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنا شروع کیا، مجھے یہ بھاری بھرکم کاغذات نہیں چاہیے، نہ مجھے آپ سے لمبا چوڑا بینک بیلنس چاہیے۔ مجھے آپ سے میری ساری زندگی کی دربدری، میری خواہشات کے مرنے کے بدلے اور میرے جج صاحب کی کریڈیبلٹی کی خاطر صرف ایک کاغذ چاہیے، صرف ایک۔ وہ سنجیدہ تھا، حد سے زیادہ سنجیدہ۔ یوسف سلطان نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ عمر نے اپنی سیاہ آنکھیں ان کی آنکھوں میں گاڑ دی تھیں اور پھر اس کے منہ سے بس ایک ہی لفظ نکلا تھا، آق نامہ۔ مجھے آپ کی جانب سے شمس سلطان کے نام آق نامہ چاہیے۔ اگر دے سکتے ہیں تو میری ساری عمر کی تکالیف مٹ جائیں گی، آپ کے بے گناہ قتل ہوئے بیٹے کو انصاف ملے گا۔ میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا، ہر حق آپ کو معاف کر دوں گا۔ بولیں، دے سکتے ہیں؟ وہ جیسے چیلنج کر رہا ہو۔ یوسف سلطان کچھ بھی نہیں بولے تھے، وہ خاموش تھے، لیکن یاد رہے وہ نہ بھی نہیں بولے تھے۔ عمر، بتاؤ نا۔ حالے کی آواز پہ وہ چونک گیا تھا، پھر نارمل انداز میں اسے دیکھا، یوں جیسے اس پہ افسوس کر رہا ہو۔ تم عمر حیات کی بیوی ہو، تمہیں سب پتا ہونا چاہیے۔ وہ دل کو جلا دینے والے انداز میں بولتا آگے بڑھ گیا تھا۔ حالے نے ایک بار پھر ڈھیر سارا غصہ اندر دبا لیا تھا۔ بوفے ٹیبل کے قریب سفیر سلطان اپنے وکیل کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ ٹکسیڈو پہن رکھا تھا، بھورے بال جیل سے جمے تھے، آنکھیں خالی خالی تھیں۔ اس کا چہرہ کسی گہرے غم کی مثال لگتا تھا۔ اس کا وکیل کوئی 40-45 کے لگ بھگ تھا، سیاہی ڈنر سوٹ میں ملبوس۔ وہ اپنی پلیٹ میں چمچ ہلاتے ہوئے سفیر سے بات کر رہا تھا۔ سفیر اس کی بات سن کر برہمی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ذرا قریب آ کر ان کی باتیں سننا چاہو گے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا جمشید صاحب، میں اس عورت سے اب نہیں ملوں گا، میں اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور کیس واپس لینے کی یا اسے معاف کرنے کی بات ہے تو یہ میری لاش بھی نہیں کرے گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا، حتمی، آخری۔ جمشید نے غور سے اس کی بات سنی تھی اور پھر سر کو سمجھنے والے انداز میں ہلایا تھا اور کہنے لگا، سفیر، آپ لاسٹ ٹائم اس سے کب ملے تھے؟ مس مہر نے کہا ہے کہ آپ نے جب انہیں طلاق دی تب وہ حاملہ تھیں اور پھر آپ کا بچہ کسی حادثے میں نہیں رہ سکا، لیکن اس سارے محض کے بعد بھی وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ آپ کی بیوی ہیں۔ سفیر اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ سامنے سے آتی سورج کی میٹھی گرم کرنیں اس کے چہرے پر پڑیں تو منظر تحلیل ہونے لگے۔ وہ اب کہیں اور تھا،
کسی اور جہاں میں۔ یہاں مشینوں کی آواز تھی، یہاں دوائیوں کی بدبو تھی، کھڑکی کے بلائنڈ سے چھن کر آتی دھوپ سفیر کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ وہ اسپتال کے کمرے میں تھا، بیڈ کے سامنے کرسی پہ بیٹھا، چپتی نظروں سے بیڈ پہ نیم دراز مہر کو دیکھتا ہوا۔ وہ نقاہت زدہ سی تھی، آنکھوں تلے ہلکے اور مرجھایا ہوا چہرہ، مردہ آنکھوں سے سفیر کو یک ٹک دیکھتی ہوئی۔ جانتی ہو مہر ماں، جب مجھے معلوم ہوا کہ میرا بچہ مر گیا ہے تو مجھے کیسا لگا تھا؟ وہ سارے وقت میں پہلی بار بولا تھا۔ مہر نے جواب نہیں دیا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ سفیر خود ہی کہنے لگا، پہلے تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا، لیکن پھر میں بہت خوش ہوا، بہت زیادہ خوش۔ وہ ایسے انداز میں بولا کہ مہر ماں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اپنے بچے کے بارے میں سوچ چکا تھا، میں نے سوچ رکھا تھا کہ اسے کم از کم تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ میں اس کے پیدا ہونے کے پہلے منٹ میں اسے تم سے دور لے جاتا، لیکن جانتی ہو کیا، وہ پھر بھی حاسد رہتا، اس کے اندر شر رہتا، وہ بالکل تمہارے جیسا ہوتا۔ سفیر عجیب سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مہر کا دل دکھا تھا، اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس نے سفیر سے بس چاہ اور نرمی سمیٹی تھی، اب اس کے ایسے الفاظ سماعتوں کو زخمی کر رہے تھے۔ میں ان 9 ماہ کا قرض نہیں چکا پاتا اور پھر ایک اور مہر ماں چند اور زندگیاں برباد کرتی، اسی لیے اچھا ہی ہوا وہ مر گیا۔ میرے دل کا ایک حصہ میری اولاد کے ساتھ مرا ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا، اس کی آواز میں دکھ تھا، لیکن میں اس مرے ہوئے حصے کے ساتھ جی لوں گا، لیکن ایک اور مہر ماں اور چند اور تباہ ہوتی زندگیاں، یہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ مہر ماں بھیگے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ ابا سے کہیں مجھ سے ملنے آ جائیں۔ وہ اس کی تمام باتوں کے جواب میں بس یہی بولی تھی۔ سفیر کی آنکھیں زخمی ہونے لگیں۔ اب ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، تمہارا تعلق میرے ذریعے ان سے جڑا تھا نا، میں ابھی کے ابھی اس تعلق کو بھی ختم کر دیتا ہوں۔ سفیر کی آخری بات پہ مہر کی آنکھوں میں خوف پھیلا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی تھی، لیکن اب شاید اس میں اتنی سکت نہیں تھی۔ اس کے سامنے کھڑا سفیر سلطان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ میں سفیر سلطان ولد شمس سلطان اپنے مکمل ہوش و حواس میں مہر ماں غیاث الدین کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ بول کر ایک بھی نگاہ غلط اس پہ ڈالے بغیر باہر نکل گیا تھا۔ اس کے پیچھے وہ لڑکی اب سن تھی، اس کی سماعتوں میں زہر انڈیلا گیا تھا، قریب تھا کہ وہ سبز پڑنے لگتی۔ اس کی آنکھیں ایک نقطے پہ جم گئی تھیں، جسم ہر قسم کی جنبش سے انکاری تھا۔ اس کا انجام طے ہو چکا تھا، اب وہ ساری زندگی اپنے اعمال کا بوجھ ڈھونے والی تھی۔ شاید کمر دکھ جائے، شاید ٹوٹ جائے۔ یکدم سورج کی روشنی میں تیزی آ گئی تو سفیر نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ وہ حال میں تھا اور اس کے سامنے اس کا وکیل کھڑا تھا۔ جلد از جلد طلاق کے پیپرز بنوائیں اور اسے کورٹ میں جمع کروائیں، مزید اس عورت کی بکواس نہ سنوں میں۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ لان کے آخری کونے میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکل آئے تھے۔ ان کی آیا خوف زدہ سی ان کو اندر لے جا رہی تھی۔ سفیر نے ان کو دیکھا، دل کے زخموں پہ جیسے کسی نے نمک ڈال دیا ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر بند کی، ڈھیر سارا کرب اندر اتارا اور آگے بڑھ گیا۔ اسے رکنا نہیں تھا، اگر رک جاتا تو شاید نمک کا مجسمہ بن جاتا۔